تو روز رسول پر پیش ہو کر کے بھی سلام نماز والا اور درود شریف نماز والا پڑھنا ہو. کوئی شخص نعت کہے، نظم کہے، یا اس طرز پر جو الفاظ کہے گئے ہیں اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے وہ پڑھ لے تو شاید گنجائش نکلے، لیکن صلو علیہ وسلم تسلیمہ کے جواب میں صحابہ نے اور پوری امت نے جو سلام و درود پڑھا ہے اس کو نظر انداز کرنا جرم ہے. جرم ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دن باقی، سب مسائل بالتفصیل ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ صرف مبتدئین کو الزام دینا کہ تم نے جعل سازی کی قابل کفایت جملہ نہیں ہے، ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے. حزب البحر اور حزب العظم اور دلائل الخیرات اور یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص دلائل الخیرات کی اجازت دیتا ہے، بزرگوں نے پڑھی ہے حسن ظن میں پوچھتا ہوں سورۃ یاسین کی اجازت کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ یہ اس سے کم ہے کیا؟ ایک شخص ادھر ادھر سے درود شریف پڑھتا ہے، پیغمبر کا بتایا ہوا درود، اس سے کیوں طبیعت سیر ہو رہی ہے؟ اس میں کیا کمی نظر آئی آپ کو؟ غور کر لو کہ ہم کیا کہتے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو. بعض بزرگان دین سے نہیں ہے، انہوں نے حسن ظن میں بہت اعمال کیے، ان کے عقائد صالح تھے، ان کا ایمان ہم سے بڑا تھا، ان کی احتیاط بہت زیادہ ہے، مگر معصوم نہیں ہے سوائے پیغمبر کے. درودی تاج ہے، درودی ناری ہے، درودی قہری ہے، درودی عرشی ہے، اور گنج العرش ہے، اور دعائے جمیلہ ہے. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اس کی دلیلیں پیش کرو اگر تم میں دینی سچائی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں شریعت کے مطابق، وہ عمل نیک ہوگا شریعت کے مطابق. ابن حجر حیتمی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان. ابن حجر حیتمی ابن حجر اسقلانی سے بڑا ہے، لیکن عمر میں علم میں نہیں، علم میں وہ بڑے. یہ مشکات کے شارح ہے، وہ بخاری کے شارح ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے درس حدیث میں کہتے تھے حافظ الدنیا ابن حجر نے کہا ہے، پوری دنیا کی حدیثوں کے حافظ حافظ الدنیا ابن حجر نے کہا ہے. اور حضرت اقدس مولانا انور شاہ جب رد کرتے تو کہتے حافظ شافی ہے، پکا شافی ہے، پکا، آگے پیچھے پکا لگاتے تھے. تو طلبہ سمجھ لیتے تھے کہ آج بہت ناراضگی ہے، حافظ صاحب شافی ہے، پکا شافی ہے، پکا. اللہ اکبر. اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. وہ نہریں سورہ محمد میں ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من لبن لم يتغیر طعمہ. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، 4 نہریں. اور بھی اللہ نے اپنے احسان سے کسی کو عطا فرمائی ہو تو فضل اللہ اعم و کرمہ اتم، کوئی کمی نہیں ہے اس کے ہاں. جنتیں اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں.
لا الہ الا اللہ، کیونکہ اگر اوپر اوپر نہریں بہے تو سارا فرش خراب ہو جائے گا، سارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ عمرے میں حضرت الاستاد مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیرے والے بزرگ کو جنت کے اندر خواب میں دکھایا۔ حضرت نے کہا بھی یہ میری جنت دادما جنت تھے خوش ہو میں جی لگ وڑو کیا دے نا وڑو کیا نا دا دیوالو نے چتا تخکاری جیسے کل راغلے ما اتلس کال اوشو تر دے پورے لاتلے دے نشم رسی دے دمرا لوئی دے اللہ ہو اللہ ہو۔ ایک جنتی استاد کی شاگردی ہے، اور پھر فرمایا امام ترجمہ و تفسیر شوروں کو یہ لیونی با رکھی ہوئی ایسے دل سے گردے دو را گردے دو نو کدے ناس سے خبا ہو دے سکو ہم کا سکنے کی ندی کی نہیں کہنا کاغذ درست نہ راضی نہ دے سکو تسلی ماتا را کا خلق مانے اعتبار میں کا خلق پریدا پلکار کا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جنت میں بھی قرآن کا درس ہوگا، یا اللہ اشارہ ہے کہ جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم احسان مہربانی۔ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے، بہے گی اس کے نیچے نہریں۔ النہر کنز کی ایک شرح لکھی ہے عمر ابن نجیم نے، زین ابن نجیم کے چھوٹے بھائی نے۔ بھائی پہ اعتراض کرتے استاذ بھی ہے وہ، سألت الاخ فلم یجبنی، سألت الاخ فلم، میں نے بھائی سے پوچھا جواب نہیں دے سکتا۔ بہت زیادہ اعتراضات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فلما وصل الى الحبس فی الکفالہ حبسا، جب کفالت حبس تک پہنچ گیا تو جیل چلا گیا اور آگے نہ لکھ سکا، انتقال ہو گیا۔ صاحب بحر فوت ہوئے ہیں 977 میں، 957 غلط ہے، 977 میں، اور صاحب النہر فوت ہوئے ہیں 1005، کافی چھوٹے ہیں ان سے، کافی بعد میں بنے۔ البحر الرائق حدث عن البحر ولا حرج، استاد بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں بحر سے فتوے دیا کرو کوئی پرواہ نہیں، لیکن نہر نہر جار گئے وہ 9 جلدوں میں ہیں، یہ 3 جلدوں میں یا 4 جلدوں میں آ گئے۔ وفی حکایت عجیبہ، چونکہ اس کا نام نہر ہے نا، تو جو عالم دین لے کے آئے تھے وہ جس بس میں تھے وہ نہر میں گر گئی۔ ہم لینے گئے تو پانی چھوٹ گیا اور بلوچستان کا ڈیم ٹوٹ گیا اور سارا راستہ پانی پانی ہو گیا۔ میں نے کہا خدایا خیر فرما، النہر کالنہر النہر الفائق فی شرح کنز الدقائق۔ علماء کہتے ہیں کنز اتنی قیمتی کتاب نہیں ہے جتنے اللہ نے اس کو شرحان عظیمان، ایک بحر اور دوسری تبیین۔ اسی طرح ہدایت سے بڑھ کر فتح القدیر ہے، کفایہ ہے، عنایہ ہے، بنایا ہے، چلپی ہے، لیکن فتح القدیر جیسے کتاب نہیں ہے۔ محقق علی الاطلاق ابن الحمام رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں کہ نہر جو چلتی ہے اس کو دیکھنا بھی دل اور آنکھوں دماغ کے لیے مفید ہے۔ صاف ستھرا میٹھا پانی چل رہا ہے، شیرین پانی۔ 4 چیز است آرام جہاں کو دام چہار، شراب ساقی و آب رواں روئے نگار۔ زیب النساء موڈ میں تھی، اپنا اور بل زلفے صحیح کر رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی، عورت تو عورت ہی ہوتی تھی، اور شعر پڑھتی تھی۔ شعر اس کا مادرزاد ملکہ ہے۔ 4 چیز است آرام جہاں کو دام چہار، 4 چیزیں اس دنیا کے حسن و سجاوٹ ہے،
شراب ساقی و آب روا و روئے نگار. شراب پلانے والا محبوب کا چہرہ اور چلتا ہوا پانی یا اس کی چہرے پر آنسوؤں کی لڑیاں. آئینے میں نظر آیا کہ والد صاحب آ رہے اورنگزیب بادشاہ. بی بی سمجھ گئی کہ بادشاہ سلامت نے سنے ہوں گے تو دوبارہ کہا چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار. اب اورنگزیب قریب آ گیا. علم تسبیح ذکر و استغفار. یعنی مجاز میں وہ ہے اور حقیقت میں یہ فوراً تبدیل کر لیا. چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار. شراب ساقی و آب روا و روئے نگار. چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار. ذکر تسبیح و علم و استغفار. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا. جب کبھی دیا جائے گا ان جنتیوں کو اس میں یعنی پھلوں میں سے کوئی خوراک. سب کے پاس قرآن کا ہونا، قرآن کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ فوائد سمجھ سکے. رزقوا اعطوا یا اطعموا منہا من الجنہ. ضمیر راجع ہے جنت کی طرف. جنت میں سے جنتیوں کو جب خوراک دیا جائے او جنتیوں کے لیے آج بہترین قورمہ تیار ہو رہا ہے. ہاں علم التفسیر احسن العلوم. من ثمرۃ الرزق پھلوں کا خوراک. پھل شروع ہو جائیں گے. رمضان شریف آ گیا. لمبے لمبے دسترخوان تفسیر والوں کے لیے بچتے ہیں اور روزانہ تقریباً ایک گاڑی پھلوں کی بھر کر آتی ہے. والحمدللہ علی ھذا. پھلوں کا رزق. ابن کثیر کہتے پھل اعلیٰ کو بھی کہتے ہیں. عمدہ دعوت، عزت کی دعوت. وارزقہم من الثمرات. اس کی تفسیر میں ہے ثمرات کل شے اعلیٰ کل شے. ہر چیز کے اعلیٰ کو پھل کہتے ہیں. پھل جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو جنت میں پھلوں کا خوراک. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہیں گے یہ وہی تو ہے جو دیا گیا تھا ہمیں پہلے بھی. ناشپاتی ہے، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، قسم قسم کے پھل. ان کے رنگ تو دنیا کے پھلوں کا ہوگا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اور ان کو دیے جائیں گے ایک جیسے یعنی ملتے جلتے. متشابہ مانا ملتا جلتا. انار کی طرح اچھا ہے تاکہ آدمی ڈرے نہیں. میں نے ایک پھل دیکھا اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے. میں گھبرا گیا یہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں بس یہ چھلکا اتر جائے گا اندر بہترین ہے. تو یہ خوف نہ سیب سے ہے، نہ خربوزے سے ہے، نہ تربوز سے ہے، نہ کھجور سے ہے، نہ آم سے ہے. اور دیا جائے گا ان کو متشابہن ملتے جلتے. اور یہ سرخ رنگ کے املوک ہے نا، سرخ املوک. یہ نئے کوئی شخص جہانگیر لایا تھا تو لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہ پکے گا، کٹے گا، کیا کھائے، کس طرح کھائیں. تو اس نے کہا جس دکان سے خریدا ہے پشاور سے وہاں جا کے پتہ کرو، ہمیں کیا پتا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. کہتے کمزور زمین ناشپاتی دیتی ہے اور وہی باغ جب زرخیز زمین میں ہو تو سیب آتے ہیں. عام زمینیں خربوزے اگاتی ہے اور جب کابل کی زمین ہو تو وہ گرما اور سردہ پیدا کرتی ہے. وہی چیز. اللہ اکبر. عام انجیر جس کو ہم کہتے ہیں تارڑا یعنی تھرڈ کلاس کا خودرو، اور ایک باغی انجیر اتنے بڑے بڑے لیکن میٹھے وہی ترڈا والے کناروں پر جو خود اگتے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اور ان کو دیے جائے گا ایک جیسے یعنی ملتے جلتے.
اس سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا تو کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اب ان کو اور کھانا معلوم نہیں، دال ساگ، یہ یار یہی ہم کھاتے رہتے، بھئی یہ دے دو، کسی اور کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ اور طالب علم نے اپنے استاد نابینا کو کہا، استاد جی آپ کو کھیر کھلاؤں؟ کھیر؟ اب کھیر کیسا ہوتا ہے بھائی؟ جی سفید ہوتا ہے۔ یہ سفید کیسا ہوتا ہے؟ یہ بگلے کی طرح ہوتا ہے۔ کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ کہا ایسا ہوتا ہے۔ وہی میرے گلے میں اٹک جائے گا، میں نہیں کھا رہا ہوں۔ تو بھی متشابہ، گھبرا گیا، نہیں یہ میرے گلے میں اٹک جائے گا، میں نہیں کھا سکتا۔ اس لیے ملتا جلتا جانا پہچانا پھل اور رزق مناسب ہوتا ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں ایک مالٹے میں 12 رنگ اور 12 ذائقے ہوتے ہیں، اور ایک ذائقہ جب ایک دفعہ گزر گیا دوبارہ وہ کبھی نہیں ملے گا، اس سے بہتر ملے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے۔ اب جب آدمی جنت پہنچے، بہترین نہروں میں سے پیے، زبردست پھل کھائے، تو اب آخری سکون اور آخری آرام وہ ہے حلال عفیف حسین جمیل پاک دامن بیوی۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے ان جنتوں میں ازواج بیویاں ہوں گی مطہرہ پاک باز، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ بیوی پر خوشیاں اور نعمتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کامل ہو جاتا ہے جب وہ شادی کر لے تو رزق غذا اس کا احتیاط کرے، نگاہ اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح مقاصد کے لیے، اور وہ حفاظت صیانت ہے انسانیت کی، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی۔ مشہور یہ ہے کہ ہر ایک کو 72 حوریں ملے گی، اور دنیا کی جو بیویاں ہیں اور جو نکاح میں رہی مری ہو وہ بھی جنت میں ملے گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، خوبصورت حوروں سے بھی نکاح ہوں گے۔ بعض عورتیں کہتی ہے کہ ہم کو کیا ملے گا، یعنی اس عورت کا خیال یہ ہے کہ اس کو بھی 72 خاون ملے۔ تبلیغیوں کی روایت یہ ہے کہ 55 لاکھ حوریں ملے گی، 55 لاکھ حوریں۔ اور یہ جو عورت پوچھنا چاہتی ہے یہ بھی وہی جائے، 55 لاکھ آدمی وہاں مل جائیں گے جہنم میں اس کو۔ تو جو عورت یہ چاہے کہ بہت سارے آدمی اس کو استعمال کرے، وہ جنت جانے کی تو اہل نہیں ہے۔ اور یہ خیال شاید اس لیے پیدا ہوا کہ اس نے خاون کو دنیا پر قیاس کیا، وہ کبھی بیمار ہوگا، کبھی تھکا ہوا ہوگا، کبھی غریب بوڑھا ہو جاتا ہے، ویسے اس کا پاجامہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد تو ان کے خیال میں انسان ہی نہیں ہوتا ہو۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ تو ہے نا کہ میرے ابا ریٹائر ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ختم ہو چکا ہے۔ پتہ ہے ابا کا نا ریٹائر ہے وہ تو۔ ہاں خدا ہے ابا، باپ کی بھی کمپنیاں، پیسے کمانے والا، زوردار والا، بڑے عہدے والا، تو بی بی صاحبہ بڑی چہ چہ کے چلتی ہے، اور ذرا سا غریب ریٹائر ہوا یا کسی گرفت میں آیا، بس اب دیکھو شیرنی کو، اس کی زبان اتنی بڑی ہو گئی ہے، لڑائی کے لیے اس کی جو ہے نا ہاتھنی کی کٹی ہے اس کی، ہر وقت جو ہے نا شیرنی تیار رہتی لڑنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جنتی عورتوں کی شان نہیں ہے۔ حدیث شریف میں دنیا کی عورت جب خاون کو تنگ کرے، بد تہذیبی کرے، زبان درازی کرے، تو وہ عورت ہے جو جنت میں ملنے والی ہے۔ وہ کہتی ہے اے بد نصیب، اے بدبخت، تو بڑی بخیل و ناکارہ ہے کہ اس انسان کو تنگ کرتی ہے۔ عنقریب یہ تجھے چھوڑ کے میرے پاس آئے گا، میں اس کے عمر بھر کی تھکاوٹ دور کر دوں۔ مطہرہ،
مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو عورتوں کو آلائشیں آتی ہے، کبھی ماہواری ہوتی ہے، کبھی بچہ دینے کا عارضہ ہوتا ہے، کبھی ویسے بیمار ہو جاتی ہے، استحاضہ ہوتا ہے، جنتی عورتیں اس سے پاک صاف ہوگی، پاک صاف ہوگی۔ لیکن مطہرہ فیہن خیرات حسان، مطہرہ کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ باکردار ہوگی اور دوسری یہ کہ بہت حسین جمیل ہوگی۔ جو عورت دنیا میں بھی باکردار بھی ہے، حسن و جمال کا مرقع بھی ہے، حسن و جمال اتنا کافی ہے کہ خاوند کو پسند آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے محلے والے پسند کریں۔ کیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ حسین جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے، اللہ اکبر۔ کئی قسم کے خاندانوں نے رشتے پیش کیے، لیکن امام شافعی نے کہا اس شہر میں سب سے بدصورت لڑکی جس کے ساتھ کوئی بھی نکاح نہ کرے وہ کون؟ کسی نے بتایا، آپ نے اس کے والد کو پیغام بھیجا کہ یہ مجھے دے دو، ہاں بلا گئی رہا۔ کسی نے امام شافعی سے کہا آپ اتنے حسین جمیل ہے، ایسی قریب المنظر عورت کیوں ملائی؟ حضرت نے فرمایا سنت تو ادا ہو جاتی، ضروری بشری تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ اب بہت زیادہ خوبصورت عورت ہو تو آدمی اس کے پاس بیٹھا رہے گا تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ دین کے کتنے عاشقیں رہے گی؟ پہلے سے خطرہ محسوس کیا۔ وہ ایک شخص تھا اکوڑا ہٹک میں، اس کا نام شماس گل تھا، لیکن اس کو شماس ہی کہتے تھے۔ اکوڑے والوں کی اصل زبان جو ہے وہ ہنکو ہے، اتیا جل والی، تو لوگ اس کو کہتے شماس شادی نہ کر سی، کیا کر کے وقت کی کر سی۔ جب بھی کسی نے کہا شماس شادی نہیں کرتے ہو، کہ کر کے پھر کیا کروں گا؟ خدا کا کرنا یہ تھا کہ شماس کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ عورت ذرا رنگوں والی تھی، حسین جمیل تھی، شماس کو پسند آئی۔ وہ جو ڈولی کے ساتھ گھر گیا ہے، باہر آئے، لوگ سب باہر بیٹھے، وہی شماس باہر آسی۔ جب باہر آیا کہ باہر آ کے وقت کی کر سی، باہر آ کے پھر کیا کرنا ہے؟ وہی جواب جو پہلے تھا اب بھی دے دیا۔ بعض لوگ حسین جمیل عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے مقامات اور مرتبے تک بھول جاتے ہیں۔ نہیں، مرد حسین ہے، مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ مرغے کو دیکھو کیسے خوبصورت رنگ ہے، مرغی غریب ایسی ٹیڑھی پیڑھی۔ کبوتر دیکھو کیسے معلوم ہوتا ہے ہفتے اقلیب کا شہزادہ ہے، سر پہ تاج۔ مور دیکھو، مورنی دیکھو ہے غریب ایسی ویسی۔ پوری دنیا کی کوئی عورت بھی مرد جو ایمان اور صلاحیت والا اس جیسے حسین نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور انسانیت اور بشریت کے سکون کے لیے اور حدود شرع کی حفاظت کے لیے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ امام جاہد رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ بدصورت تھے، معتزلی عالم ہیں، بہت زیادہ بدصورت تھے۔ اتنے بدصورت تھے کہ ہارون رشید نے بلا لیا تھا بیٹوں کو پڑھانے کے لیے۔ جب وہ آیا اور اندر داخل ہوا، ہارون نے دیکھا تو ہارون کو خوف ہوا کہ شاید اسرائیل علیہ السلام آیا۔ ہارون نے جلدی جلدی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ۔ انہوں نے کہا میں اسرائیل نہیں ہوں، جاہز ہوں، شکل ذرا میری لیے ایسی ہے، ڈراؤنی ہے، مجھے دیکھ کے لوگ ویسے ہی کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے بلایا ہے، حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا پھر کبھی صحیح، کہا مجھے دوبارہ کبھی کسی نے نہیں بلایا، ایک دفعہ بلاتے بس۔ قدرت کو یہ منظور تھا کہ اس انسان کے نکاح میں کائنات کی حسینہ آئی، جس کے ایک جھلک کے لیے بادشاہان بےتاب ہوتے تھے۔ تو کسی نے کہا آپ کا کس طرح گزارا ہے، آپ اتنے قریب المنظر ہے اور وہ اتنی حسنا ہے۔ تو جاہد عالم تھا نا، اس نے کہا فی صبر و فیہا شکر،
میں اس کے لیے صبر ہوں، وہ میرے لیے شکر ہے۔ صبر اور شکر دونوں مقامات ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں ازواج مطہرات، عورتیں ہوں گی پاک باز۔ قرآن کریم نے کیا زبردست وجہ بیان کی کہ عورت کا طہارت، عفت، پاک دامنی، لیاقت، یہ سب سے بڑھ کر دولت ہے۔ اگر بہت حسینہ ہو اور حیا والی نہ ہو، بہت ہی جمیل ہے لیکن بے پردہ ہے، بہت ہی لیاقت و صلاحیتوں والی ہے لیکن مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی ہے، اجنبیوں کے ساتھ وقت گزارنے والی ہے، تو یہ کس کام کی ہے؟ یہ مطہرہ کے صفت سے خالی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے اور اس کو خدائی وحی ماننے والوں کی جزا اور بہترین بدلہ، جس کو ہم کہتے ہیں بشارت، پہلے والے کو ہم کہتے ہیں تخویف، اس کو کہتے ہیں وعید، اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ وہ مظہر ہے نذیر کا اور یہ مظہر ہے بشیر کا، اور قرآن کے اور نبی کے دونوں مقامات ہیں، بشیرم و نذیرا۔ قدرت الہی کا بیان جس نے قرآن نازل کیا ہے حکمت کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن سے بظاہر مخالفین کو اعتراض ہوا، جیسے قرآن کریم میں نمل ذکر ہے، چینٹی، عنکبوت ذکر ہے، مکڑی، اور ایسی چھوٹی مخلوقات کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اس کے کلام میں ایسی کمزور چیزیں آتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ کمزور چیزیں بھی قدرت کا مظہر ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ بنانا تو کیا، ایک پر سیدھا ٹیڑھا نہیں کر سکتا، ٹیڑھا سیدھا نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے۔ شرماتا تو وہ ہے جو کمزور ہو، زورور تو نہیں شرماتا۔ لا یستحی یعنی لیس اللہ یبین، ایسا نہیں ہے کہ بیان نہ کرے، بیان چھوڑ دے۔ چھوٹا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، چپ کیوں شرما رہا ہے؟ کم استعداد والا آدمی مجمع کے سامنے گڑبڑا جاتا ہے۔ ایسا یہ بھی اللہ کے نعمتوں میں سے کہ آدمی میں جرأت ہو، قوت ہو، استقلال ہو، اپنے مدعا میں صدق ہو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے، حیا نہیں فرماتے، ان یضربہ بیان کرنے سے، یا یہ کہ بیان نہ کرے، اللہ یضربہ۔ ضرب یضربو کے بہت معنی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ بیان کر۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، سفر کرتا، ضرب من الاصل، شہد کی قسم، فَاضْرِبُوا، مارو، ضرب، ڈب ڈب ڈب، ڈب ڈبارے پہ جوڑ کا کرا، ڈب ڈبارے، ضرب کا لفظ دعا